یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تمہیں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں، اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اس علم کو رد کرتے ہیں، اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ مستبریز کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھے یہ چیز، انہوں نے کہا علم کے تو نہ میں جانی. جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا یہ چیز علم کے تو نہ میں جانی. ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ علم جو یہی وجہ ہے نا. اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مجید پڑھا تھا نا، خواجہ صاحب نے بھی پڑھا تھا نا، تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ کس جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا. یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں. تو مولوی کے تو حضور پاک میں فرق ہوگا نا پڑھانے میں. یہاں عالم بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہاں ولی اللہ بن جاتا ہے، وہاں سلطان بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے. جی ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ یہاں پر فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدار الہی ہو سکتا ہے، تو اس کی دلائل کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابراہیم بن نوح فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. تقی سلطان نور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں. حضور پاک کی تو بڑی بات ہے نا، باقی صاحب نے روحوں کے ذریعے دیکھا ہے، حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا. اب جو کہتے ہیں ولی اللہ، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا ہوا باتیں کی ہوئی، نہ دیکھا ہے نہ باتیں کری کہتا ہے میں ولی اللہ، جھوٹا ہے نا. اگر تو صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹی کا، تو اس کو کافر کہتا ہے. تو جو ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا کہے گا؟ تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. ولایت کے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو. صرف یہ ہے کہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں رب کو، اس وجہ سے آدھی رہ جاتی ہے. رابع بستی کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے. باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. اس کے بغیر اگر کہ میں ولی ہوں تو پھر وہ جی صحیح ہے. ایک سوال آیا جی، آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ حقیقت اتنی ہے بہت سے نہ چاہنے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں، بہت سے ہم کو مرتد کہتے ہیں، بہت سے کافر کہتے ہیں، بہت سے مہدی کہتے ہیں، بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں. یہ جس کا جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی کہتا ہے. یہ ان سے پوچھو، میں نہیں کہہ سکتا. میں مسلمان ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں. وہاں تو لکھا قل ہو اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جگہ. میرا تو ماں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں. آگے ہی کہتے ہیں ان سے پوچھو، اس پہ فتوے لگاؤ. ہاں جی اگر کسی شخص کا انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کے کچھ ہفتے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ ذکر قلب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے. ہم تو ایجنٹ ہیں، بتانے والے ہیں. آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں. اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا. تو جس کی منظوری ہو جاتی ہے قلب کی تو پھر زندہ یا مردہ اس کی منزل چلتی رہتی ہے. اور جسم مردہ ہوا اندر مردہ نہیں ہوا. اور ایسے لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ، لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ صوفی شاعر ہے، کوئی دربار سے فیض نہیں تھا. لیکن یہ چلے کرتے رہے، ان کا سلسلہ چل رہا تھا. جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے.
تصویر کشی کے بارے میں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تصویر کھنچوانا حرام نہیں ہے؟ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہے، کچھ ولیوں نے بھی ہم کو الجھایا، اللہ نے الجھایا ہوا تو ولیوں الجھا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے، کہا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیر میں شاہ کی تصویریں عام تھی، ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کنزل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں۔ اللہ ہم تو کیا تھا